السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ جی اپنی وائف سے الٹرا ساؤنڈ کروا رہا ہے، جبکہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو پھر تم اپنے پیٹ کا، گردوں کا، پھیپھڑوں کا الٹرا ساؤنڈ اپنی وائف سے کیوں کروا رہے ہو؟ اور اس ویڈیو میں بڑھا چڑھا کے لوگوں کو تم نے بتایا کہ یہ مشین کس طرح کام کرتی ہے، یہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کس طرح ہوتا ہے۔ بچوں کی تم نے پکچرز تک دکھائیں جو ماں کے پیٹ میں تھے، الٹرا ساؤنڈ کی پکچرز۔ تو کامنٹس جو ہے نا یہ آپ نے مکمل ریڈ کرنے ہیں، یہاں سے آپ کو حقیقت آج پتہ چل جائے گی۔ اور میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ یہ کتنا بڑا فراڈیا انسان ہے، کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، اور یہ کس طرح اپنی دونوں بیویوں کو استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اب یہ ہو چکا ہے کنگال، اب آ گیا یہ روڈ پہ، اور اس کو لگتا ہے کہ میں اس طرح کی کنٹروورسی بنا کے راتوں رات امیر ہو جاؤں گا۔ نہ صرف میرا چینل وائرل جائے گا، بلکہ میری بیویاں جو ہے نا، جن کو اس نے ابھی ریسنٹلی دونوں کو چینل بنا کے دیا ہے، ان دونوں کے چینلز کو یہ گرو کروانا چاہتا ہے اپنی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے کانٹینٹ بنانا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اچھا کانٹینٹ بنائیں، ٹھیک ہے، یہ انفارمیٹیو ویڈیوز بنائیں، انٹرٹیننگ ویڈیوز بنائیں، فیملی ولاگ بنائیں، اچھی چیز دکھائیں، تو ہم ان کے ولاگز بھی دیکھیں گے، ان کو سپورٹ بھی کریں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ وہ بھی مسلمان ہیں دونوں اور یہ بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اگر ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اسپیشلی اگر میرے وطن، میرے پیارے وطن پاکستان پہ آنچ آئی اس شان کی وجہ سے، تو پھر مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا ان کے اوپر ریاکشن ویڈیوز بنانے پر، کیونکہ لوگ جتنے بھی ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں اپنا کانٹینٹ لائیں، یہ میرا ہی کانٹینٹ ہے۔ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا، ایسے لوگوں کی سچائی لانا سامنے، یہ ہی میرا کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پلیز آئندہ جو ہے نا اس طرح کے کامنٹس مجھے مت کیا کریں کہ کوئی اپنا کانٹینٹ لائیں۔ یہ ہماری ایک کیٹیگری ہے ریاکشن کی، اس کو بھی سمجھیں، یہ بھی یوٹیوب کی ایک کیٹیگری ہے، اگر اس کا کوئی مقصد نہ ہوتا تو یہ یوٹیوب ہمیں الاؤ نہ کرتا۔ تو اب بات دراصل یہ ہے کہ جس دن ذیشان نے لائیو کی تھی، اس دن میری مکمل طور پہ ہمدردیاں ذیشان کے ساتھ تھیں، کیونکہ سچویشن ایسی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بھئی پردیس میں مر جاؤں گا، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تمہاری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تم اپنا آخری پیغام بے شک جس کو دینا چاہتے ہو دے دو، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میری موت کی ذمہ دار میری بیویاں ہوں گی، اسپیشلی بڑی وائف، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے، بڑی وائف اور چھوٹی وائف نے، اور مجھے چاقو لگا اور میں بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد میں ہاسپٹل میں آیا، جبکہ یہ اس نے ایک جھوٹ بولا تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اور اس نے کہا مجھے پانی کی کمی ہے، گردوں کو پھیپھڑوں کے مسئلے ہیں، سانس کا مسئلہ ہے، مطلب اور بھی مجھے آکسیجن کی کمی ہے، تو یہ سارے معاملات بھی اس کے ساتھ تھے۔ اب کیا ہوا کہ میں نے کہا بھئی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا اس کے ساتھ، کہ بھئی ان دونوں عورتوں نے اس کو مارا پیٹا، اس کی جان بھی جا سکتی تھی، پردیس میں یہ بیٹھا ہے، پیچھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ میں نے ویڈیو بنائی، جیسے ہی میں نے ویڈیو لگائی ذیشان صاحب آ جاتے ہیں، اس پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو کس نے کہا مجھے چھری ماری ہے کسی نے۔ اب اس بندے کے جھوٹ دیکھیں، یہ اتنا فراڈیا ہے، اتنا بے شرم ہے، اپنی ہی کہی ہوئی بات سے یہ پھر گیا، مکر گیا، اور مجھے کہتا ہے، وہ میں نے کامنٹس شیئر کیے ہیں سارے، کہ بھئی میں نے کب کہا مجھے چھری لگی ہے۔ تو اسی ٹائم مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اس نے ہاسپٹل میں بیٹھ کے جو 1 گھنٹے کی بیماری کی حالت میں لائیو کی ہے نا، یہ نہایت ہی جھوٹا انسان ہے۔ اس نے جو کچھ بولا اسی سے یہ مکر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی کسی بیوی نے اس کو مارا نہیں ہے، یہ ویسے بیمار ہے۔ اب کیا ہوا، میں نے تو اس کو جواب دے دیا نیچے کہ بھی اپنی تم نے جو لائیو کی ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ ہوش و حواس میں نہیں کی، تو دوبارہ سن لو۔ خیر وہ تو پھر اس کو مجبوراً ماننا پڑی، پھر آئیں بائیں شائیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کرتا رہا کہ بھئی اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا، مجھے کس نے مارا ہے کس نے نہیں مارا، میں ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے اس نے جان چھڑائی۔ اور مجھے کہتا ہے کامنٹ میں ورک از ورک۔ اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں یہ اس نے کیوں بولا۔ اب آگے جی پھر کیا کہتا ہے کہ اب اتنے دن وہ خدمت کی اس کی دوسری وائف نے، 2-3 دن یہ ہاسپٹل میں رہا، جیسے یہ ٹھیک ہوا تو یہ اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا۔ دوسری بیوی کے پاس بیٹھ کے اس نے پھر ایک بہت بڑا جھوٹ بولا کہ میری بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کے جا رہی تھی، میں نے کشتی سے اس کو اتارا ہے، میں نے اس کو کیا کہتے ہیں بوٹ سے اتارا ہے، یہ تو جا رہی تھی، یہ تو میرے ہاتھوں سے نکل جاتی، یہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی، پتہ نہیں کتنی دور، اس کا دنیا کے دوسرے کونے میں گھر ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے یہ ہے۔
تو مجھے بڑی عجیب بات لگی کہ یہ تو کیسی بیوی ہے جو اس کو چھوڑ کے جا رہی تھی اس حالت میں، جبکہ وہ مری جا رہا ہے اس کے پیچھے، اور بڑی وائف جو خدمتیں کر رہی ہے اس کا یہ کوئی خیال ہی نہیں کر رہا۔ تو پھر کیا ہوا، میں بڑی وائف کے چینل پر گئی۔ اب بڑی وائف کے چینل پر اس کی ایک ویڈیو پڑی تھی اس کے دوست کی، بڑی بیوی کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے، شاید اس کا شاہد یا اس طرح کچھ نام ہے۔ اس نے اس کی بیوی کی ویڈیو میں بتایا کہ ذیشان کی جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہ مسئلے ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ بھئی اس کو کسی نے مارا نہیں تھا، یہ ہاسپٹل میں اپنی طبیعت اس کی خراب تھی، اس کی وجہ سے ایڈمنٹ تھا۔ تو یہ یہاں پہ اس کا جھوٹ پکڑا۔ پھر اس کی بیوی جو ہے وہ روتی ہوئی آئی جی، اس نے اپنی میرڈ بک دکھائی، اس کا پاسپورٹ دکھایا، اور روتی ہوئی کہ مجھے ذیشان ٹائم نہیں دیتا، میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، میں بڑی اس کی عزت کرتی ہوں، اور جب یہ آیا تھا بہت زیادہ کمزور تھا اور یہ لوگ غریب تھے، میں اس کی فیملی کو سپورٹ کرتی رہی، میں پیسے بھیجتی رہی۔ اب کیونکہ اس نے دوسری شادی نہیں اس نے بولا، اس نے کہا بغیر نکاح کے یہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے یہ پریگننٹ ہو گئی تھی اور میں نے اس کی ڈیلیوری کروائی تھی، اس نے یہ بولا۔ اور اب جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور مجھے ٹائم نہیں دیتا، حالانکہ میں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو میں اس کی خوشی کے لیے میں نے اس کو بھی برداشت کر لیا ہے۔ اس کے باوجود نہ تو اس کے گھر والے مجھے عزت دیتے ہیں، نہ مجھے ذیشان عزت دیتا ہے۔ اب جب میں نے اس کی بات سنی تو میں نے کہا بھئی یہ تو جھوٹا ہے، اس کے تو میں نے بہت سارے جھوٹ پکڑ لیے ہیں۔ تو میں نے اس کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی، میں نے کہا بھئی یہ کیا طریقہ ہے، بھئی آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کو بول رہی ہے کہ بھئی آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے۔ اسی طرح پھر وہ بیماری کا بھی ڈھونگ جو اس نے رچایا تھا چاقوؤں والا وہ بھی کھل گیا، کیونکہ یہ تو پہلے سے بیمار تھا۔ اب پھر اس بڑی وائف کی جو ویڈیو آتی ہے اس میں وہ پھر رو رہی ہے، پھر کہتی ہے کہ بھی میں تو اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور یہ بڑا اس نے مجھے دھوکے دیے ہیں، یہ بڑا چیٹر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کر کے۔ تو جیسے ہی اس نے ویڈیو ڈالی بڑی بیوی نے، تو میں نے بھی ادھر سے ویڈیو لگا کے ڈالی۔ اس نے کیونکہ طلاق کا مطالبہ کیا تھا اس سے کہ بھئی اگر تم نے مجھے نہیں رکھنا تو مجھے طلاق دے دو، تو میں نے بھی ویڈیو بنا دی کہ بھئی بڑی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ ویڈیو میری آتی ہے تو ذیشان صاحب لائیو آ جاتے ہیں فوراً، پہلے بڑی بیوی کی ویڈیو آئی، پھر میری آئی، تو پھر فوراً ذیشان صاحب لائیو آ کے پھر اتنے جھوٹ اس بندے نے بولے اس ویڈیو میں کہ یہ تو ڈاکٹر نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے، اس نے میرا اتنا نقصان کیا ہے، اس نے میرے 70-80 لاکھ روپے ڈبوئے ہیں، یہ فلاں اینڈ اس طرح اس طرح ہر چیز بیچ کے کھا گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے اپنی لائف میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے اس نے کہا کہ اس نے ڈیلیوری کروائی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، میری بیوی جو ہے یہاں پہ اکیلی ہاسپٹل میں اس کا بچہ ہوا ہے، اور جب بچہ ہو گیا ہے تو اس نے 2-4 پکچرز جو ہیں وہ اسٹیٹس پہ لگا کے اور انسٹا پہ جس طرح بھی وہ لگا کے، تو یہ کہتی ہے کہ یہ ڈیلیوری میں نے کروائی ہے، مطلب کہ وہ اپنی بیوی کو اس نے خوب گندا کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ کسی پاکستانی کے کیا کہتے کہنے میں آ گئی ہے، اس کو پاکستانی لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں، یہ ٹائٹل لگوا کے ویڈیوز بنا رہی ہے، رو دھو رہی ہے، میرا پاسپورٹ اپنے قبضے میں رکھ لیا، یہ کیا وہ کیا اس طرح، اور میں اس کو طلاق دے دوں گا، میں اس کو 1 منٹ نہ لگاؤں طلاق دے دوں، بس مجھے میں مطلب کہ چاہوں تو میں تھوڑی دیر مطلب میں اس کو طلاق دے دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن میں احساس کر رہا ہوں اس کا، میں اس کے بچوں کا احساس کر رہا ہوں، میں اس لیے اس کو طلاق نہیں دے رہا۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے کی، اور پھر وہ لائیو جو ہے اس نے ان لسٹ کر دی۔ اگر تم اتنے سچے تھے، وہ ڈاکٹر نہیں تھی، وہ کنگال تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو تم نے پھر وہ لائیو ان لسٹ کیوں کی؟ میں نے جب اس سے سوال کیا کہ بھئی بیبا جی تم نے لائیو ان لسٹ کیوں کی، جس میں تم نے اپنی بیوی کے اوپر منہ بھر بھر کے الزام لگائے تھے، اور 3 سال تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تمہاری بیوی ڈاکٹر نہیں ہے، اور اس کنگال عورت کے ساتھ تم نے شادی کی، جبکہ تم اپنی ویڈیو میں تو شریکوں کو جلاتے رہے ہو کہ میں بڑی امیر عورت سے میں نے شادی کر لی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں تم گھومتے تھے، اور 3.5 کروڑ کا انہوں نے گھر سیل کیا، اور اتنی اماؤنٹ، وہ اچھی خاصی یہ خاتون امیر تھی جب یہ یہاں پہ آیا، وہ سارا پیسہ سارے گھر سب کچھ ہر چیز سیل ہو گئی ہے، کنگال ہو گئے ہیں یہ لوگ، سڑکوں پہ آ گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اب یہ میرے خیال میں رینٹ کے گھر پہ یہ بڑی والی وائف رہتی ہے، اور چھوٹی والی کا بھی ابھی اس نے بینک سے لون وغیرہ لے کے کوئی چھوٹا موٹا گھر خریدا ہے۔ تو یہ ان کے حالات ہو چکے ہیں۔ تو میں نے
جب تم نے لائیو ان لسٹ کی تو پھر میں نے ویڈیو تو بنانی تھی کہ بھائی تمہارے دل میں چور ہے، تم جھوٹے ہو، تم فراڈیے ہو، تم نے اتنے بڑے بڑے الزام اس خاتون پہ لگا کے، جس نے تمہیں سہارا دیا، جس نے تمہاری دیکھ بھال کی، جس نے تمہیں تمہارے پاؤں پہ کھڑا کیا، اس ملک میں رہنے کے قابل بنایا، تم چننے مننے سے بچے تھے، تمہیں ایک مرد بنایا، اور آج تم اسی کے خلاف یہاں پہ بھونک رہے ہو۔ تو کیا ہوا کہ میں ہکا بکا رہ گئی کہ اس کی بیوی مجھے آ کے کہتی ہے کہ مائی لاسٹ وارننگ، آپ نے نیکسٹ ٹائم ہمارے اوپر ویڈیو نہیں بنانی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک خاتون جس کی میں سائیڈ لے رہی ہوں کہ میرے ملک کا لڑکا اس کو بدنام کر رہا ہے، انڈونیشین عورتوں کو بدنام کر رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں؟ وہ خاتون مجھے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ مجھے آ کے منع کر رہی ہے کہ آپ ہم پہ ویڈیو نہ بنائیں، تو کیوں نہ میں بناؤں؟ مجھے یہاں سے مکمل طور پر یہ بات اب کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ دونوں نہیں، تینوں ہسبینڈ وائف مکمل طور پر ایک دوسرے کی ملی بھگت سے یہ سارا ڈرامہ رچا رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چینلز جو ہیں وہ اس کنٹروورسی کی وجہ سے گرو کر جائیں، ان کے چینلز پہ لاکھوں میں ویوز آئیں، ان کا چینل راتوں رات وائرل ہو، کیونکہ تمام گھٹیا قسم کے یوٹیوبرز جو ہیں اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اسی طرح کا گندا اور غلیظ کانٹینٹ چلا کے کیا کہتے ہیں کہ اپنے چینلز کو وائرل کرواتے ہیں۔ اب منٹو فیملی کو بھی اس میں انہوں نے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ جب منٹو فیملی وہاں پہ نہیں تھی تو تب بڑی وائف کے کون دکھڑے سنتا تھا؟ تو منٹو فیملی کے پاس بھی یہ 2-3 دفعہ گئی، منٹو فیملی نے اپنی لائیو میں بھی بتایا تھا کہ ان کے مسئلے مسائل ہیں، لیکن ہم ان کے ان مسئلے مسائل میں گھسنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے اب کیا ہے کہ بھئی جیسے وہ ستارہ یاسین والا مسئلہ ہوا تھا نا، یہاں سے ستارہ کی ویڈیو آ رہی ہے، وہاں سے پھر دوسرے کی آ رہی ہے، پھر ادھر سے، تو اب انہوں نے یہ سلسلہ چلانا تھا جو اب میری وجہ سے بیچاروں کا چل نہیں رہا۔ جب میں ان کے ریل فیس آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو ان کو لگ گئی ہیں مرچیں، دونوں ہسبینڈ وائف کو۔ اب میں ایک بھی نہیں چاہتا کہ ہماری سائیڈ لے۔ اب میں نے ذیشان کی سائیڈ لی تو وہ بھی دل ملا اٹھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میری ریالٹی پھر آگے کھل جائے گی، کیونکہ جب میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے ان میں سے جو ثبوت میں نے اکٹھے کیے، مجھے یہ پتا چلا کہ یہ عورت اچھی خاصی امیر تھی، لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا تو یہ اس لیے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ چھوڑ نہیں پا رہا، ٹھیک ہے؟ یہ نہ تو اس نے چھوڑنا ہے، نہ یہ چھوڑ پا رہا ہے، نہ یہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے بڑے معاملات وہاں پہ خراب ہو جائیں گے یہ اگر چھوڑتا ہے تو اس نے نہ چھوڑنا ہے، نہ اس نے اس سے ڈائیورس لینی ہے، اور یہ جو ویڈیو کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ویوز کا چکر ہے اور کوئی چکر نہیں ہے۔ بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ بھئی ہم خاموشی سے لوگوں کو بدو بناتے رہیں، ادھر سے میں ہمدردیاں بٹوروں، بیچ میں پاکستانی لڑکوں کو لے کے آتی ہے، کبھی کسی کو لے کے آتی ہے، کبھی کسی کو لے کے آتی ہے، اور ادھر سے وہ بیٹھ کے لائیو کرتا ہے میری بیوی ایسی، میری بیوی ویسی، میری بیوی یہ، مطلب کہ ایک دوسرے کو گندا کر کے یہ ویوز تو لے لیں گے، لیکن اس میں بدنامی کس کی ہے؟ اس میں بدنامی ہے میرے ملک کی، اس میں بدنامی ہے میرے مذہب کی، ٹھیک ہے؟ ہمارا مذہب جو ہے اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو دو شادیاں کر لی آپ نے اور آپ انصاف نہیں کر سکتے تو اس کی سخت مذمت ہے، اور اگر آپ نے کر لی ہیں تو آپ دونوں کے ساتھ انصاف کرو، تو یہاں پہ انصاف نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ بھئی یہاں پہ لوگ آ کے کامنٹس کرتے ہیں کہ پاکستانی جہاں پہ جاتے ہیں ان کی یہی جو ہے نا گندی حرکتیں ہوتی ہیں، تو ہم ان کو صرف یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے، پاکستانی بہت اچھے ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر اس طرح کے گھٹیا لوگ ہیں جو اپنا ضمیر چند ٹکوں کے لیے فروخت کر دیتے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں ہر جگہ پہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ذیشان صاحب، آپ اور آپ کی وائف کان کھول کے سن لیں کہ اگر آپ نے کانٹینٹ بنانا ہے آپ اچھا بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن اگر آپ نے یہ کیا کہتے ہیں ڈرامہ رچایا، کھیلا، ایک کو برا کیا پھر دوسرے کو گندا کیا، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ نہیں چلے گا، کیونکہ اب آپ کا جو چہرہ ہے نا، آپ کا اور آپ کی بیوی کا، وہ بالکل میرے سامنے کلیئر ہو چکا ہے، نہ تو وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے، نہ آپ معصوم ہیں، نہ وہ اور آپ، بلکہ آپ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اور اپنی ملی بھگت سے ایک دوسرے کو گندا کر کے آپ اپنے چینلز گرو کروانا چاہتے ہو، کیونکہ آپ نے خود اپنی بیویوں کو یہ چینل بنا کے دیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آپ نے خود بولا،
اور دوسری بات یہ کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے. اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہے تو اس نے خود اپنا الٹرا ساؤنڈ کیوں کروایا اس سے؟ یہ جواب دینا مجھے اس بات کا. اپنے گردے پھیپھڑے کیوں دکھائے اس کو؟ آخر وہ کچھ تو جانتی ہے نا, کچھ تو میڈیکل کی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے نا. چلے وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی نرس ہوگی, کچھ تو اس کے پاس ڈپلومہ ہے نا. تو یہ ہے جی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.